اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ تمام ناظرین محترم کی خدمت عالی مرتبت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ بعد السلام، آپ کی خدمت عالی مرتبت میں حاضر ہونے کا جو مقصد ہے وہ اس لیے کہ مختصراً آپ سے گفتگو کی جائے کہ ماہ مبارک رمضان جو کہ اپنی انتہائی منزل پر ہے، اور یقیناً ہم جو اب تک پچھلے ایک مہینے سے اپنے معبود حقیقی کے رب کریم کے مہمان تھے، اب وہ وقت مہمانی ہمارا ختم ہونے والا ہے۔ اب عزیزان محترم، ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان، کوئی شخص کسی کے یہاں مہمان بن کر جاتا ہے اور جب اس میزبان سے خدا حافظی لے کر واپس آتا ہے تو کس طریقے سے اسے واپس آنا چاہیے، کس طریقے سے اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے۔ ماہ رمضان کے بعد ابھی تک یقیناً ہم نمازوں کو ادا کر رہے تھے، ہم خداوند کریم کی عبادت کو بخوبی انجام دے رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور اس فرصت کے ماحول میں اپنے گھروں میں ہم بیٹھ کر کے خوب اچھے سے تلاوت کر رہے تھے، اچھے سے عبادت کر رہے تھے۔ تو اب رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد، اس عظیم مہینے کے ختم ہونے کے بعد ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے، ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی کو چلانا چاہیے، ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ ناظرین محترم، غور طلب بات یہاں یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس اعتبار سے جینا چاہتے ہیں، ہم کس ذریعے پر یا ہم کس راستے پر اپنے آپ کو چلانا چاہتے ہیں، ہم کس راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہماری زندگی کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں ایک مہینہ جو ہم اپنے معبود کے مہمان رہے، تو ہم نے اس ایک مہینے کی عظیم فرصت میں، اس عظیم مہینے کی برکت میں ہم نے کیا حاصل کیا؟ ایک بہت بڑا سوال ہمارے درمیان پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں، رمضان مبارک میں ہم نے عبادت کی، اب ہماری عبادت قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یہ ماہ رمضان المبارک کے ہمارے بعد کے اعمال بیان کریں گے۔ اگر ہم نے یقیناً ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہم صبح کی نماز میں بیدار ہو رہے تھے، ہم ظہرین بھی ادا کر رہے تھے، مغربین بھی ادا کر رہے تھے، اب رمضان کے بعد، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے سنا ہوگا بارہا، اور ہم بھی سنا کرتے ہیں، اور بارہا یہ بات تو بزرگ عالم دین بیان فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب ماہ رمضان میں وہ قید کر دیا گیا تو بعد از رمضان اس کی قید سے رہائی ہو جائے گی، تو اب رہائی کے بعد وہ ہمیں دوبارہ سے بہکانا شروع کرے گا، ہمیں راہ مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ اب کس کی ماہ رمضان میں عبادتیں قبول ہوئی ہیں، اگر یہ پرکھنا ہے تو میں آپ کی خدمت میں کسوٹی عرض کر دوں، یہ کسوٹی ہو جائے گی کہ اب کوئی یہ چاہتا ہے کہ دیکھے کہ ہمارے ماہ رمضان کے روزوں کو قبول کیا گیا یا نہیں قبول کیا گیا، ہمارے ماہ رمضان کی عبادتوں کو قبول کیا گیا یا نہیں قبول کیا گیا۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ایسے پتہ چلے گا کہ ہم شیطان کے رہا ہونے کے بعد اب بھی راہ مستقیم پر ہیں یا بھٹک گئے۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہوگا کہ ہم اب بھی راہ مستقیم پر ہیں یا نہیں ہیں۔ یقیناً ماہ رمضان میں قرآن تاخچوں سے اٹھ کر کے ہمارے سامنے آئے، ہم نے تلاوت کی، اب ماہ رمضان کے بعد وہ قرآن اسی تاخچے پر رکھے ہوئے ہیں یا ہم اس کی تلاوت کر رہے ہیں؟ اور اس کے بعد ہم، جب میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جب ہم کسی کی مہمانی کے لیے جاتے ہیں اور اپنے میزبان سے خدا حافظی کر کے واپس آتے ہیں تو مہمان ہمیں کچھ نہ کچھ تحفہ ادا کرتا ہے۔ جیسے خداوند کریم بصورت عید الفطر ہمیں ایک تحفہ دیتا ہے، ہماری زندگی میں خوشیوں کا ایک تحفہ دیتا ہے، تو اب تحفے کے عوض میں ہمیں بھی اس کا شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے کہ نہیں ادا کرنا؟ تو یہ شکریہ ادا کرنا ایک فطری چیز،
ہم کوئی بچے کو چاکلیٹ بھی دیتے ہیں تو وہ فوراً تھینکس بول کر کے ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے. یہ ایک فطری بات. ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ جب کوئی بڑا تمہیں کوئی چیز دے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو اب جو کہ خداوند کریم پہ صورت عید الفطر اپنی مہمانی سے ہمیں آنے کے بعد جو تحفہ ادا کر رہا ہے، جو ایک عظیم تحفے سے ہمیں نواز رہا ہے، تو ہمیں بھی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو ہم کس صورت میں شکریہ اس کا ادا کریں؟ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جس سے کسی انسان کا شکریہ ہم نے زبانی ادا کر دیا، تو اب خداوند کریم کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اگر ہم اپنے معبود کا، اپنے خداوند کریم کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے، عزیزان محترم توجہ کریں گے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری جو حالت، ہماری جو کیفیت، ہماری جو عبادتیں ماہ رمضان المبارک میں تھی، ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی ہمیں اپنے آپ کو ویسا ہی رکھنا ہے. یقیناً ماہ سیام ختم ہو گئے، اب ہمیں روزہ نہیں رکھنا ہے، واجب روزے ہمارے اوپر سے تمام ہو گئے، مگر خیال یہ کرنا ہے کہ اب روزے تو تمام ہو گئے لیکن پورا سال یہ خیال کرنا ہے کہ ایک بھی حرام غذا ہمارے شکم میں نہ جانے پائے. غور کر رہے ہیں آپ؟ ظاہری روزہ تو ختم ہو گیا، لیکن اب ہمیں روزے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں دن بھر اپنے آپ کو کچھ کھانے پینے سے روکنا ہے. تو اب ہمیں یہ روزہ تو تمام ہو گیا ہے، مگر اب دوسرا روزہ ہمیں جو سال بھر شروع کرنا ہے وہ یہ کہ اب اپنے آپ کو حرام غذا سے روزے میں رکھنا ہے. انشاءاللہ میری یہ بات آپ تک پہنچے گی تو انشاءاللہ اگر ایک انسان بھی اس بات کو سمجھا اور اس پر عمل پیدا ہوا تو ہماری اس ایک مہینے کی جو آپ سے گفتگو ہوئی اس کا حصول مکمل ہو جائے گا. ہمارا ایک روزہ تو تمام ہو گیا. دیکھیے روزے کا کیا مطلب ہوتا ہے، میں نے ابتدائی کلاس میں آپ کی خدمت درس کیا تھا کہ روزہ یعنی چند چیزوں سے پرہیز کرنا، کھانے پینے سے پرہیز کرنا ظاہری، اور اس کے علاوہ جو آپ کو میں نے مبطلات روزہ بیان کیے تھے ان چیزوں سے پرہیز کرنا یعنی روزہ. اپنے آپ کو کسی چیز سے روک لینے کا نام ہے روزہ. تو اب یہ جو واجب روزہ ماہ رمضان مبارک میں ہمارے اوپر تھا وہ ہم نے تمام کر لیا بحمداللہ. آج آخری دن ہے یا انشاءاللہ کل آخری دن، اگر خدا نے مہلت دی تو ایک دن اور ہمارے پاس خدا کی مہمانی کا حاصل ہو جائے گا. خدا ہمارا ایک دن اور میزبان ہوگا، الا ہم خدا کی بارگاہ سے عیدی کا تحفہ لے کر کے اپنی زندگی میں دوبارہ سے لگ جائیں گے. تو اب جو دوسرا یہ سال بھر جو اگلے ماہ رمضان مبارک کے انتظار میں سال بھر جو ہمارے پاس مہلت ہے اس میں بھی ہمیں روزہ رکھنا ہے. مگر کن چیزوں سے روزہ رکھنا ہے؟ حرام غذا کھانے کا روزہ رکھنا ہے، حرام غذا کا استعمال نہیں کرنا، اور حرام خوری کے ساتھ ساتھ حرام کاری سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، حرام کاری سے بھی روزہ رکھنا ہے. اپنی زبان کو جو ہم نے ماہ رمضان مبارک میں جیسا کہ ہے کہ اگر سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مومن کو اذیت نہ پہنچے. تو ہمیں اب اس چیز کا روزہ رکھنا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے کسی دوسرے مومن کو کوئی اذیت نہ پہنچنے پائے. ہم کوئی ایک ایسا عمل انجام نہ دیں کہ جو ہمارے لیے، توجہ رکھیے گا، جو ہمارے لیے یا کسی دوسرے کے لیے باعث زحمت بن جائے. اپنے آپ کو صراط مستقیم پر ہمیں باقی رکھنا ہے. ہمیں ہر وہ کام انجام دینا ہے کہ جو خداوند کریم چاہتا ہے، جو اس کی مرضی میں شامل. کیونکہ ناظرین محترم ہم ایسے افراد کے چاہنے والے ہیں، ہم ایسی ہستیوں کے ماننے والے ہیں، ہم ایسے لوگوں کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے والے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک عمل بھی ایسا پھولے سے انجام نہیں دیا جو مرضی خداوند کے خلاف ہو. بلکہ یہ بزرگ ہستیاں تو ایسی تھیں کہ جنہوں نے ایسے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے کہ خود خدا کو ان کے لیے کہنا پڑا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. جو کر رہے ہیں ناظرین محترم، میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہمیں اپنی زندگی کو ایک ایسے راستے پر لے کر کے چلنا ہے جس میں خوشنودی سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل حال ہو، خوشنودی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا بھی شامل حال ہو،
خوشنودی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہو، خوشنودی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو، اور ایسے کاموں کو انجام دینا ہے کہ جس میں خوشنودی خداوند کریم بھی ہو۔ ایسا کوئی کام انجام نہیں ہمیں دینا ہے کہ جس میں خوشنودی شیطان لعنت اللہ علیہ شامل ہے۔ اپنے آپ کو جس طریقے سے ہم نے رمضان میں ایک ریزرو طریقے سے رکھا، کوئی بھی حرام کام انجام نہیں دیا، اپنے آپ کو بچائے رکھے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، ہم انہی کاموں کو انجام دیتے رہیں۔ اور یقیناً ایک پیغام جو میں آپ کی خدمت میں آج کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں، یقیناً عید الفطر ہے، ہم خوشیاں مناتے ہیں، لیکن ناظرین محترم، ہم اپنی خوشیوں میں اپنے ہمسایوں کی خوشیوں کو فراموش نہ کر جائیں۔ جو آج ایک اہم ماحول چل رہا ہے، جو ایک سخت ترین ماحول چل رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی صورت میں بہت سارے بیچارے ایسے غریب ہیں، ایسے رکشہ چلانے والے لوگ ہیں کہ جن کا کام بالکل بند ہے، جو اپنے بچوں کی کسی بھی صورت میں امداد نہیں کرتے، نہیں کر سکتے۔ ذرا تصور کریں، سوچیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ہر روز اپنے گھر جاتے ہیں تو بچوں کے لیے کچھ لے کے جایا کرتے، مگر اب کام بند ہے، کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کہیں سے کوئی آمدنی کا ذریعہ فراہم نہیں ہے۔ ذرا سوچیں اس باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ جب وہ گھر جاتا ہوگا تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے بابا عید آ رہی ہے، عید میں ہمارے لیے نئے لباس کیسے تہیا کریں؟ ہم تو، ہمارے پاس اللہ نے اگر عطا کیا ہے، ہمارے پاس صلاحیت ہے، ہم اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے نئے لباس آراستہ کر سکتے ہیں، مگر ان کا بھی خیال کریں کہ جو آراستہ نہیں کر سکتے ہیں اپنے بچوں، کوشش کریں کہ اگر ان کی مدد ہو جائے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ نئے لباس کو خریدنے سے پہلے ایک بار اپنے ہمسائے کو دیکھیں کہ اس کے بچوں کے پاس بھی نیا لباس آمادہ ہے یا نہیں، اس کے پاس گھر میں عید منانے کے سامان مہیا ہیں کہ نہیں۔ یقیناً سب سے بڑی عید، میں آپ کی خدمت میں چیلنج اور گارنٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سب سے بڑی عید یا سب سے بڑی خوشنودی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام یا خوشنودی خداوند کریم وہی ہو سکتی ہے کہ جب ہم اپنے اعمال سے اپنے ہمسائے کو خوش کریں، ہم کسی غریب کی امداد کو پہنچیں۔ اور رمضان المبارک میں ہم نے اپنے آپ کو سنوارا یا نہیں سنوارا، خداوند کریم کی جو نعمتیں ہمیں ملی، خداوند کریم کی جو برکتیں ہمیں ملی، اس اعتبار سے ہم چلے کہ نہیں چلے، یہ اگر دیکھنا ہے تو یہی معیہ ہو جائے گا کہ ہم اس وقت اپنے ہمسائے کے ساتھ ہیں کہ نہیں، اپنے محلے کے غربا کے ساتھ ہیں کہ نہیں، جہاں تک رسائی ممکن ہے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں کہ نہیں۔ غور کریں ناظرین محترم، اس بات پر عمل پیرا ہوں، اس بات پر خصوصی توجہ کریں، اور مکمل تفصیل انشاءاللہ میرے بعد علی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید یوسف احمد مشہدی صاحب قبلہ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں ایک مکمل بیان عید کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، آپ اس کو سماعت کریں گے انشاءاللہ، اور ہم ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کے صدقے میں اپنے معبود حقیقی کی بارگاہ میں دعا کرتے، پروردگار جیسا تو نے ہمیں اس ماہ رمضان میں رکھا ہے، اس ماہ رمضان کے بعد بھی ہمیں ویسا ہی رکھ میرے معبود، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر الناصر والمعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال
الامام المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام شیعتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا۔ ناظرین سلام علیکم، بعد السلام آپ کی خدمت میں سب سے پہلے تو اس عید سعید جیسے مبارک موقع کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں کہ یقیناً بہت عظیم موقع ہے اور بہت بڑا مرحلہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ تقریباً ایک مہینہ ماہ مبارک جیسی عظیم تاریخوں کو ہم گزارتے ہوئے مرحلہ عید الفطر میں داخل ہو رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ عید فطر جو روایات میں تعبیر ہوا ہے یہ عید الجوائز کے نام سے تعبیر ہوا ہے، یعنی عید الفطر کو جہاں ہم عید الفطر کہتے ہیں وہیں روایات میں اس کا دوسرا نام عید الجوائز بھی ہے۔ یعنی امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے عید الفطر کو عید الجوائز اس لیے کہا ہے کہ اس میں روایت میں بیان ہوا کہ عید کا دن وہ دن ہے کہ جس دن آپ کے ماہ مبارک میں جو آپ نے عبادات کی ہیں اس کے انعام کا دن ہے، اس کی جزا کا دن ہے، اس کے جو اللہ اس کے بدلے میں انعام دیتا ہے وہ عید الفطر کے دن دیتا ہے۔ اس لیے عید الفطر بہت عظیم مرحلہ ہے، یعنی باقاعدہ روایات میں آیا کہ اللہ اس دن ملائکہ کو بھیجتا ہے اور ملائکہ کے منادی لگاتے ہیں کہ وہ لوگ جو ماہ رمضان میں اللہ کی عبادتوں میں تم نے اپنے دن و رات بسر کیے وہ آؤ، آج اللہ تمہیں انعام دے گا۔ تو لہٰذا جو امام کی روایتوں میں وارد ہوا عید الفطر کو تو عید انعام کیا، بھائی ظاہر سی بات ہے ہم اپنے عام دنوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب انسان کو جس دن انعام ملنے والا ہوتا ہے، گفٹ ملنے والا، مثلا سال بھر آدمی پریپریشن کرتا ہے، کلاسز جاتا ہے، تیاری کرتا ہے، پھر ایگزام ہوتے ہیں، ایگزام دیتا ہے، ایگزامینیشن میں جس دن رزلٹ ملنے والا ہوتا ہے اس دن انسان کی خوشی کا ایک عجیب معاملہ ہوتا ہے، بالاخص اس کو اگر پتا ہو کہ وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے جب آدمی اپنا ایگزام پیپر لکھتا ہے تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ کتنے نمبر لائے گا، کتنے مارکس آئیں گے، تو جس کا جیسا ایگزام ہوا ہوتا ہے وہ اس اعتبار سے جاتا ہے رزلٹ والے دن، جس دن رزلٹ آؤٹ ہونے والا ہوتا ہے، جس دن رزلٹ کا اعلان ہونے والا ہوتا ہے۔ تو عید بالکل یہی ہے، آپ سمجھ لیں آپ نے جو یہ ایک مہینہ گزارا ہے اور ایک مہینہ اللہ کی عبادت میں صرف کیا ہے، اس ایک مہینے کے بعد اب یہ جو دن آیا ہے یہ آپ کے جوائز کا دن ہے۔ اچھا یہ ایک مہینہ جس نے جیسے گزارا ہے اس کو ویسے پتا ہے کہ ہمارا رزلٹ کیا ہے، ہمارا کیا کہتے ہیں انعام کیا ہوگا، ہمارا نتیجہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں اس کے علم میں ہیں۔ اب اسی اعتبار سے آدمی کی خوشی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی لیے امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ظاہر ہے ایک حدیث ایسی ہے کہ عید اسی کی ہے جس نے روزہ رکھا ہو، عید اسی کی ہے جس نے ماہ رمضان کو در کیا ہو۔ ظاہر سی بات ہے اس طریقے سے دوسرے مفہوم بھی ذکر ہیں کہ امام نے فرمایا کہ ہر وہ دن کہ جس دن تم سے گناہ نہ ہو وہ دن عید کا دن ہے۔ کیوں امام نے ایسا فرمایا؟ اس لیے امام نے ایسا فرمایا کہ عید کا دن اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس دن آزاد ہو گئے۔ ممکن ہے انسان ایک مہینہ ماہ رمضان کی پابندی کرنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، داڑھی رکھنے کے بعد، گناہوں سے بچنے کے بعد عید کا دن جب آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ بس اب آج کا دن کیا ہے، آج ماہ رمضان ختم ہو گیا، آج ہم آزاد ہو گئے، ہم آزاد ہو گئے۔ اب کیا ہوتا ہے صاحب، عید کے دن جس چہرے کو داڑھی کے ذریعے نورانیت بخشی گئی تھی، عید کے دن پتہ چلا کہ اب شیو کر کے مسجد میں آ رہے ہیں، کیوں صاحب اب ماہ رمضان ختم ہو گیا، اب داڑھی نہیں، اب داڑھی صرف ماہ رمضان کے لیے۔ یا مثلاً وہ تمام گناہ کی جو ماہ رمضان سے رکے ہوئے تھے وہ عید کے دن انجام دیے جاتے ہیں، کیوں صاحب ماہ رمضان ختم ہو گیا، اب ختم، اب اللہ سے رابطہ ہمارا ٹوٹ گیا۔ بھائی دیکھیے عید کے دن اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو شیطان آزاد ہوا ہے، انسان تھوڑی آزاد ہوا، انسان تو ابھی بھی کل بھی اللہ کا غلام تھا، آج بھی اللہ کا غلام ہے، بلکہ عید کا دن تو اس نتیجے کا دن ہے، اس رزلٹ کا دن ہے، اس انعام کا دن ہے جو آپ نے ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی عبادت کی، ماہ مبارک رمضان میں اپنے تقوی کے درجے کو بلند کیا، ماہ مبارک رمضان میں اپنا مقام و مرتبہ بلندی تک پہنچایا۔ خوب ممکن ہے بعض لوگ کہیں گے صاحب عید کے دن کیسی خوشی، کیوں نہیں خوشی؟ دیکھیے ہم نے جو حدیث شروع میں پڑھی اس میں ہی کہا گیا کہ شیعتنا یفرحون لفرحنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمناک ہوتے ہیں۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ آل محمد کس دن خوش ہیں،
اگر آل محمد خوش ہیں تو بس ہم بھی خوش ہیں، اور اگر آل محمد نہیں خوش ہیں تو بس ہم نہیں خوش ہیں۔ اگر عید کے دن آل محمد خوش ہیں تو بس ہم کو خوشی منانی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ عید کے دن عام طور سے ہمارے سماج میں جو ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم بس صرف ماہ رمضان تک کے متقی بنتے ہیں، اور عید کے دن اپنے آپ کو تمام تر ان پابندیوں سے جو ماہ رمضان میں ہم نے اپنے اوپر لاحق کی ہوتی ہے اس سے آزاد کرتے ہوئے اپنے آپ کو ماہ رمضان میں پھر اپنے اسی ڈھرے پر، اسی اپنے طور طریقے پر چلے جاتے ہیں جو ہمارا پہلے سے تھا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے عزیزوں، کیوں؟ اس لیے کہ روایات معصومین میں جو بیان ہوا ہے، عید جوائز کا دن ہے، عید انعام کا دن ہے، عید نتیجے کا دن ہے۔ آپ پتہ چلا پورے محنت آپ نے کی، لیکن جس دن نتیجہ ملنے والا ہے اس دن آپ اس طریقے سے پہنچ گئے کہ پتہ چلا آپ کا نتیجہ آپ کی سوامالی میں بدل گیا۔ اس لیے کہ روایات میں بھی آیا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ اعمال اکٹھا کر لیے، کسی نے امام معصوم سے کہا کہ مولا اتنے اعمال اکٹھا کر لیتے ہیں اتنے، امام نے کہا یہ اعمال کی کثرت مت دیکھو، اس لیے کہ تمہارے اعمال کی کثرت کے بعد گناہ کی ایک چنگاری ان اعمال کو کیا کر دیتی ہے؟ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ پتہ چلا ہم نے پورے ماہ مبارک رمضان میں اتنے اعمال اکٹھا کیے، اس کے بعد بھی ماہ مبارک رمضان کے عید کے دن ہم نے کیا کیا؟ پتہ چلا ایک گناہ ہم سے سرزد ہوا، اور وہ سارے اعمال جو ہم نے ماہ مبارک رمضان میں اکٹھا کیے تھے شاید وہ اس سیئات میں اور اس کیا کہتے ہیں آگ کی اور راکھ کی مانند ہو گئے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے عزیزوں، عید کا دن ہے، ظاہر سی بات ہے عید کے دن لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے خوشی منانے کا دن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان کی جو ہماری عبادت ہے اس کا صلہ مل رہا ہے، خوشی اسی لیے کہ جو ماہ مبارک رمضان مبارک میں ہم نے عبادت کی، اللہ سے قربت اختیار کی، اس کا صلہ ہم کو حاصل ہو رہا ہے۔ تو اب جب اس کا صلہ ہم کو مل رہا ہے تو اس کے دن خوشی کا دن ہے۔ اب خوشی کیسے منائی جائے؟ خوشی منانے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، خوشی بھی چونکہ جائز چیزوں کا صلہ ہے، عبادتوں کا صلہ ہے، تو خوشی میں ہم کو حرام طریقوں سے خوشی نہیں منانی، بلکہ اسی جائز طریقوں سے خوشی منانی، اسی آسان طریقوں سے خوشی منانی۔ اب یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، نہیں تو ہم جاتے تھے عید میں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں جاتے تھے، لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے، گلے ملتے تھے۔ نہیں، اس بار شاید ممکن نہ ہو یہ سب چیزیں، کوئی مشکل نہیں ہے، ممکن نہیں، گھر میں آپ نماز پڑھیے، گھر میں خوشی کا اظہار کیجیے۔ سب سے بڑی خوشی کیا کہ آپ اللہ کے بندوں کو خوش کر دیجیے، جو اپنا واجبی حقوق فطرہ ہے اس کو آپ ادا کیجیے تاکہ دوسرے اس کے ذریعے سے خوش ہو سکیں۔ یہ بھی آپ کے لیے ایک اہم ترین مسئلہ ہے، اور اہم ترین عید کی خوشی میں خوش ہونے کا سامان ہے۔ چونکہ جب اللہ کے بندے آپ سے خوش ہیں تو گویا اللہ آپ سے خوش ہے، چونکہ اللہ کی رضا اور اللہ کے ناراضگی کے سبب اس کے بندے ہیں، آپ اس کے بندوں کو آپ خوش کر رہے ہیں، بس اللہ آپ سے خوش ہے۔ تو فطرہ ادا کر کے آپ دوسروں، اور رہا عید کی نماز کا مسئلہ، آپ مسجد نہیں جا کے پڑھ سکتے ہیں، آپ گھر میں پڑھیے نماز۔ عید کی نماز زمان امام میں واجب ہوگی، یہ ایسی مستحب ہے کہ جو زمان امام میں واجب ہو جائے گی۔ ابھی کیا؟ ابھی مستحب ہے، ابھی آپ مسجدوں میں جا کے جماعت بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے گھر میں پڑھ لیں، بہترین یعنی بالکل آسان طریقہ ہے نماز عید پڑھنے کا۔ اگر آپ گھر میں پڑھنا چاہیں 2 رکعت نماز عید ہے، پہلی رکعت بالکل نماز صبح کی طرح، بس فرق اتنا ہے کہ اس میں تکبیریں جو ہیں بہتر کے ساتھ 5 تکبیر پہلی رکعت میں ہے جس کے درمیان میں 4 قنوت ہوگا، اور 4 تکبیریں دوسری رکعت میں جس کے درمیان میں 3 قنوت ہوگا۔ یہ نماز عید الفطر کا طریقہ ہے، آپ نماز عید الفطر اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ رہا بہتر تو آپ نماز اگر کیا کہتے ہیں سورہ پڑھنا چاہیں تو بہترین سورہ اعلیٰ ہے پہلی رکعت میں، دوسرے میں سورہ شمس ہے، لیکن اگر نہیں یاد ہے تو آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ قنوت جو نماز عید کا ذکر ہوا ہے چھوٹی چھوٹی کتابوں میں ہوگا، اللہم اعلی الکبریاء والعظمۃ واعلی الجود والجبروت واحل العفو والرحمہ واحل التقوی والمغفرہ واسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرا وکرامۃ وشرفا مزیدا وان تصلی علی محمد وآل محمد وان تدخلنی فی کل خیر دخلت فی محمد وآل محمد وان تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمد وآل محمد صلواتک علیہ وعلیہم علیہم الصالحون اولئک عبادک المخلصون۔ خوب، یہ جو قنوت نماز عید ہے یہ چھوٹی چھوٹی دعاؤں کتاب میں ہوتا ہے، اگر آپ چاہیں تو ایسے ہاتھ میں لے کے پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں یاد ہے تو آپ کوئی بھی قنوت پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے یہ قنوت پڑھنا۔ خوب، یہ طریقہ ہے نماز عید الفطر کا، آپ اپنے گھر میں بھی نماز عید الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ تو بہترین چیز یہی ہے کہ اگر ہم کو خوش ہونا ہے تو اللہ کے بندوں کو خوش کرتے ہوئے اپنے گھروں میں خوش ہوا جائے، اور جوائز کے دن کو یعنی نتیجے کے دن کو اپنے ہاتھ سے ایسے ہی نہیں جانے دیا جائے، بلکہ ایک بہترین طریقے سے اللہ سے اپنا نتیجہ اور اپنا انعام حاصل کیا جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے عید کا دن امام نے پہلے ہی فرما دیا، ہر وہ دن جس دن تم سے گناہ سرزد نہ ہو تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ تو اس کا مفہوم مخالف الٹا اگر آپ دیکھیں تو یہ ہوگا کہ جس دن تم سے گناہ سرزد ہو جائے وہ تمہارا دن عید کا دن نہیں ہو سکتا ہے ملت مسلمہ عید منائے، لیکن اگر ہم سے گناہ سرزد ہو گیا تو وہ دن ہمارے لیے عید کا دن نہیں ہوگا۔
جبکہ عید کے دن ہم اپنے آپ کو تمام دیکھیے پریپریشن آپ نے ایک ماہ رمضان مبارک میں اپنے آپ کو جب مومن بنا لیا ہے تو اسی تیاری کو آگے لے کے چلا جائے. ایسا نہیں کہ بس ہم ماہ رمضان کے مسلمان بن جائیں. اللہ آپ سے ماہ رمضان کا تقویٰ نہیں چاہتا ہے, پوری زندگی کا تقویٰ چاہتا ہے. ویسے ہم سے ماہ رمضان متقی بنے رہے, ماہ رمضان ہم نے 1 مہینہ پرہیز کیا, اس کے بعد پھر اسی ڈرے پہ اگر آپ ماہ رمضان میں کر سکتے ہیں تو باقی دنوں میں بھی کر سکتے ہیں. تو لہٰذا بہتر ہوگا کہ عید کے دن کو جزا کا دن سمجھتے ہوئے, گناہوں سے پرہیز کرتے ہوئے, باقاعدہ طور پر آمادہ ہو کر اور ایک اچھی اللہ سے طلب مغفرت کرتے ہوئے. اب باقاعدہ امام روایات میں ملتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام عید کے دن دعائیں کرتے تھے, صحرا میں جاتے تھے. کیوں جاتے تھے؟ نماز ادا کرتے تھے, دعائیں کرتے تھے. چونکہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ دیکھو آج کا دن آزادی کا دن نہیں, پتا چلا تم آج روزہ نہیں. عید الفطر جو ہے لفظ فطر فطرہ سے آیا, فطرہ یعنی وہی جس سے افطار آیا, یعنی روزہ نہ ہونا, افطار کرنا, ابتدا کرنا. تو اس کا معنی کیا ہے؟ چونکہ عید الفطر کو عید الفطر اس لیے کہتے ہیں کہ آپ عید کی نماز سے پہلے جو ہے کچھ کھاتے ہیں, تھوڑا سا افطار کا مستحب ہے کہ افطار کریں اور پھر جا کے نماز عید ہے. نماز عید کا وقت بھی میں یہیں پہ بتاتا چلوں. نماز عید کا بہترین وقت کیا ہے؟ طلوع آفتاب سے لے کر ظہر تک ہے. لیکن بہترین وقت یہ ہے کہ جب آفتاب مکمل طور پر طلوع ہو جائے اور پھیل جائے روشنی, یعنی وہی تقریباً 6:30 7 8 بجے قریب, اس وقت نماز عید الفطر ادا کی جائے. تو یہ بہترین موقع ہے اور عالم اسلام کے لیے خوشی کا موقع ہے. بہرحال اگرچہ یہ خوشی ابھی اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم سوچ رہے ہیں کیسے منائی جائے گی, لیکن نہیں, آپ منا سکتے ہیں, آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے پورے ماہ رمضان کو ایڈجسٹ کیا ویسے عید الفطر کو بھی ہم اس طریقے سے منا سکتے ہیں, کمپرومائز کیا جا سکتا ہے. لیکن ہاں ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اگر ابھی تک ہم اس چیزوں کا خیال نہیں کرتے آئے ہیں, یعنی ماہ رمضان کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں بس آج آزادی کا دن ہے اور بالکل اسی پرانے طریقے پر ہم پلٹ جاتے تھے, تو بہتر ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے اور عید الفطر کو اسلامی عید منایا جائے, نہ کہ اپنے تہوار اور اپنی حیثیت سے جس طریقے سے لوگ تہوار مناتے ہیں اس طریقے سے منایا جائے, بلکہ اسلامی طریقے سے جیسے ہمارے ائمہ نے منایا, جیسے ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے منایا, ویسے منایا جائے. اور یہ عالم اسلام کے لیے خوشی کا دن ہے. تو آئیے اس مبارک موقع پر ہم خوشی کی تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں. اور اس کے بعد چونکہ عید کا دن ہے اور عیدی کا دن ہوتا ہے, تو اللہ سے اپنی اس دور کی عیدی جو ہے وہ امام زمان شریف کا ظہور طلب کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری عیدی کو امام زمان کا ظہور قرار دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.